بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 256 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الذبائح سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ کتاب الذبائح میں احکام التسمیہ سے متعلق تسمیہ کا پڑھنا ذبح سے پہلے شرعاً ضروری ہے یا نہیں، اس سے متعلق ذکر کریں گے۔ اس کے بعد پھر محل ذبح سے متعلق چند احکام ذکر فرمائیں گے۔ تسمیہ کا جو مسئلہ ہے عزیز طلبہ، وہ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا قصداً یا سہواً اگر چھوڑ دیا تو اس کا شرعاً کیا حکم ہے۔ تو اس میں ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصداً چھوڑ دیا تو ذبیحہ حرام، سہواً رہ گیا ہو تو حلال ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے دونوں صورتوں میں حلال ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں حرام ہے، چاہے قصداً بسم اللہ چھوڑ دیا ہو چاہے سہواً چھوڑ دیا ہو۔ مراد کی ان مذاہب کی مزید تفصیل اور دلائل کتاب میں انشاءاللہ آئیں گی۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَتَارِكِ تَسْمِيَةٍ عَمْدًا وَحَلَّلَ نَاسِيًا وَكُرِهَ أَن يُذْكَرَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ غَيْرُهُ وَأَن يَقُولَ عِندَ الذَّبْحِ اللهم تقبل من فلان وإن قال قبل التسمیۃ والإجازہ۔ فرماتے ہیں وَتَارِكِ تَسْمِيَةٍ عَبْدًا أي لا يحل ذبح تارک تسمیۃ عبدًا، عمدن بسم اللہ چھوڑنے والے کا ذبیحہ یہ حلال نہیں ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب بیان ہوا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر قصداً کسی نے بسم اللہ چھوڑ دیا تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں۔ وحلل ناسیاً، اور اگر بھول کر چھوڑ دیا ہو، سہواً کسی سے بسم اللہ رہ گیا ہو تو اس کا ذبیحہ یہ حلال ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں صورتوں میں حلال ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کہ قصداً بسم اللہ چھوڑ دیا ہو تو حلال نہیں، اس پر دلیل قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اس کو مت کھاؤ۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال ہے دونوں صورتوں میں، چاہے قصداً بسم اللہ چھوڑ دیا ہو چاہے سہواً چھوڑ دیا ہو۔ ان کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ آپ وسلم فرماتے المسلم یذبح علی اسم اللہ سمى او لم یسمہ، کہ مسلمان اللہ کے نام ہی پر ذبح کرتا ہے چاہے وہ بسم اللہ پڑھے یا کہ نہ پڑھے۔ اور ہماری دلیل تو ایک یہی آیات کریمہ، دوسری دلیل سنت سے حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پورے حدیث شریف ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میں نے کتا چھوڑا تھا کسی شکار پر شکار کے لیے، اور اس شکار کو دوسرے کتے نے آ کر پکڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبِ غَيْرِكَ، کہ آپ نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھا تھا، دوسرے کے کتے پر نہیں پڑھا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان کو یہ نہ فرماتے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ دوسرے کو کتے نے پکڑا ہے اور اس پر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو وہ آپ کے لیے اب درست نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو مستدل ہے حدیث شریف کہ المسلم یذبح علی اسم اللہ سمى او لم یسمہ،
اس کا جواب ائمہ احناف رحم اللہ تعالی یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث شریف کی سند مروان بن غفار اور بقول حافظ دار قطنی کہ وہ جو ہے ضعیف راوی ہے، اس لیے اسی وجہ سے ابن قطان نے روایت کو معلول کہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ متروک تسمیت عمدن، اس کی حرمت پر تو اجماع ہے۔ جب اس کی حرمت پر اجماع ہے تو اب اس کی حرمت کو حلت کو منتقل کرنا یہ خلاف اجماع ہوگا۔ اس لیے امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص سہون بسم اللہ چھوڑ دے تو اس کی حلت اور حرمت میں تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں اختلاف تھا، لیکن قصداً بسم اللہ چھوڑنے کی صورت میں سر سے گنجائش ہی نہیں اختلاف کی۔ انما متروک تسمیت عامدا لا يسوغ فيه الاجتهاد حتى لو قضى القاضي يجوز بيعه لا ينفذ قضاؤه۔ اس وجہ سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی شخص کوئی قاضی اس پر فیصلہ کر لے کہ اس ایسے جانور کی بے جائز ہے تو اس کا فیصلہ بھی نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا یہ فیصلہ یہ اجماع کے خلاف ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ باز یا شکاری کتا یا تیر وغیرہ پھینکتے وقت بسم اللہ قصداً چھوڑ دے تو فرماتے ہیں وہ جا کر کسی جانور کو وہ تیر لگے یا کتا وہ شکار کو پکڑے یا باز شکار کو پکڑے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بکری کو لیٹائے اور اس کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ قصداً چھوڑ دیں تو فرماتے ہیں وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا اور اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس نے تیر پھینکتے وقت شکار کتا بیچتے وقت باز چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی ہو، ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لی ہو تو فرماتے اس صورت میں پھر وہ اس کے لیے حلال ہوگا، مگر نہ وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک گولی مار لے کسی شکار پر اور بسم اللہ پڑھ لے تو جا کر وہ اگر دو پرندوں کو لگ جائے تو دونوں حلال ہوں گے۔ اسی طرح ایک تیر سے اگر دو شکار ہو جائے تو دونوں حلال ہوں گے۔ اگر اس نے ایک گولی چلائی اس میں بسم اللہ پڑھا اور پھر دوسرے کی چلاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا تو دوسرے فرماتے ہیں کہ دوسرے شکار وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ اختلاف جس طرح مسلمان کے بسم اللہ قصداً چھوڑنے اور یا سہون رہ جانے میں ہے، اسی طرح کتابی میں بھی ہے۔ اگر کتابی بسم اللہ قصداً چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں، سہون نہیں گیا ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ تو فرماتے وطارے کی تسمیت عمدن، اور اسی طرح ذبیحہ حلال نہیں اس شخص کا جو بسم اللہ کو قصداً چھوڑنے والا ہو۔ وحل لو ناسین، اور حلال ہوگا اگر اس نے بسم اللہ ناسین بھول کر چھوڑا ہو۔ وکرہ ان یذکر مع اسم اللہ غیرہ، اور فرماتے ہیں مکروہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ مکروہ سے مراد یہاں پر مکروہ تحریمی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام لینا اس سے ذبیحہ مردار ہو جاتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے اور اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ لہذا جب بھی ذبح کریں ہم تو صرف اللہ ہی کا نام لیں، بسم اللہ ہی، اور اسی سے اللہ اکبر کہہ کر اسی سے وہ ذبح کریں، کسی اور کا نام نہ لیا جائے۔ وَأَن يَقُولَ عِنْدَ الذَّبْحِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ، اسی طرح اگر ذبح کرتے وقت کوئی شخص بسم اللہ پڑھے لیکن ساتھ یہ بھی کہے بسم اللہ اللہم تقبل من فلان تو یہ بھی مکروہ ہے۔ عزیز طلبہ، پھر اس میں فقہا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام جو لیا جاتا ہے اس کی پھر 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نام کے ساتھ موصولاً غیر اللہ کا نام ذکر کیا ہو نہ کہ معطوفاً، تو اگر موصولاً ذکر کیا، متصلاً ذکر کیا، عطف کی صورت میں ذکر نہیں کیا تو ہم پھر دیکھیں گے کہ یہ جو
اور اعراب لفظ اللہ کا ہے، وہی اعراب اس غیر اللہ کا نام کا بھی ہے. مثلا بسم اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو تو اس صورت میں تو یہ بالاتفاق حلال نہیں ہوگا. اگر اس نے بسم اللہ محمد رسول اللہ محمد کو مرفوع پڑھا ہو تو یہ مکروہ تو ہے، بہرحال وہ ذبیحہ حلال رہتا ہے. اگر جر کے ساتھ کہا ہو تو پھر حلال نہیں رہتا. اسی طرح اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے موصولاً ذکر کیا ہو علی سبیل العطف. اگر علی سبیل العطف اس نے موصولاً ذکر کیا ہے تو اگر جر کے ساتھ ہو پھر تو حلال نہیں، اگر رفع کے ساتھ ہے تو پھر حلال ہے. اسی صورت یہ ہے کہ اس نے مفصولاً ذکر کیا ہو صورتاً اور معناً دونوں طرح، یعنی اس نے الگ الگ ذکر کیا ہو. مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور بعد میں پھر اس نے یہ کہا ہو کہ محمد رسول اللہ، یا پہلے کہا کہ اللہم تقبل من فلان اور پھر بعد میں جب ذبح کر رہا تھا تو اس وقت کہا بسم اللہ اللہ اکبر، تو فرماتے اس صورت میں کوئی حرج نہیں. یہی فرماتے وَقُرِحَ أَن يُذْكَرَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ غَيْرُهُ، اور مکروہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا جائے. وَأَن يَقُولَ، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ عند الذبح، ذبح کے وقت وہ کہے اللہم تقبل من فلان. یہ میں نے بتایا کہ موصولاً کہے یہ درست نہیں، مفصولاً کہے تو پھر درست ہے. وَإِن كَانَ قَبْلَ تَسْمِيَةِ وَالْإِسْجَاءِ جَازَ، اگر اس نے کہا ہو یہ تسمیہ سے پہلے اور جانور کو لٹانے سے پہلے ذبح کرنے سے پہلے یہ کہا ہو جائز تو پھر یہ جائز ہے. ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام لیے لیکن پہلے یہ کہا یا اللہ یہ میرے والد صاحب کی طرف سے قبول کر لے، یا اللہ یہ فلان کی طرف سے یہ قربانی قبول کر لے. بعد میں جس وقت ذبح کر رہے ہیں اس وقت جو ہے کچھ بھی نہیں کہتا سوائے اللہ کے نام کے، تو یہ جائز ہے. عزیز طلبہ، آج کے اس سبق پہ ہم نے بسم اللہ سے متعلق پڑھا کہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اس میں ائمہ کے اختلاف اور دلائل بھی ہم نے پڑھے. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.